اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کا ترجمہ ہے، اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے کہ جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کر یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور کبھی شیطان تجھے ضرور ہی بلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ۔ تو اس آیت کا پس منظر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ کی آیت ہے، مکہ میں سورہ نام مکہ میں نازل ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قریش کے جن لوگوں نے سختی سے انکار کیا، قبول نہیں کیا، پھر وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی مجلسوں میں قرآن کی آیت پر بحث مباحثہ کرتے تھے اس میں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات نکالیں جس سے وہ مذاق اڑا سکے یا قرآن پر تنقید کر سکے۔ تو یخودو ہم لفظ بلفظ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بہرحال ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب لوگ جو ہیں مدینہ میں بھی ایسے لوگ تھے، منافقین بھی اسی طرح کا رویہ تھا کہ وہ ایک جگہ جمع ہو کر پھر قرآن کی آیات پر بحث مباحثے کرتے تھے، اور مقصد ان کا سیکھنا سکھانا نہیں ہوتا تھا، بلکہ قرآن کے اندر کچھ اعتراضات ڈھونڈنا ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو سکھایا کہ ایسے موقع پر ہم کیا کریں۔ تو اور اذا جب رأیتا رآ سے ہے، را حمزہ یا، اس کا روٹ ورڈ ہے، را کا مطلب دیکھنا، ٹھیک ہے، جب آپ دیکھیں، تا یہ تا کیا ہے، ضمیر ہے، رأیتا تو دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اگر تو دیکھے، ٹھیک ہے، الذین ان لوگوں کو، پھر یخوضون، تو یخوضون وہ مشغول ہو، خودو کا روٹ ورڈ کیا ہو سکتا ہے، خا، واو اور داد، ٹھیک ہے، خود کا مطلب ہوتا ہے پانی میں جسے غوطہ لگاتا ہے انسان، تو یہ خود ہوتا ہے، یعنی پانی میں غوطہ لگانا۔ تو غوطہ لگاتا ہے جب انسان، تو ایک طرح سے پانی کے اندر پوری طرح سے اندر چلا جاتا ہے نا۔ تو اس سے یہ مطلب نکالا کہ کسی بحث میں اتنا الجھ جانا، بحث مباحثے میں الجھ جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، کسی بات میں انسان بہت مشغول ہوتا ہے، الجھ جاتا ہے، کوئی بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے انسان پوری طرح سے اس میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس بحث میں، اس بات چیت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو، اور ان لوگوں سے مطلب یہاں وہ منکر اور کافر لوگ تھے جو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کے لیے جمع ہوتے تھے، اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں، یخوضون وہ مشغول ہوتے ہیں فی آیاتنا، فی میں، آیاتنا ہماری آیات میں، آیاتنا ہماری کا ترجمہ کہاں سے آیا، آیاتنا میں نا سے، ماشاء، نون الف نا ضمیر ہے، فی آیاتنا ہماری آیات میں۔ اگر آپ ان کو دیکھیں کہ وہ مشغول ہیں ہماری آیات میں، مطلب یہ کہ یہاں پر بات کو مختصر کیا ہے کہ ہماری آیات میں مشغول ہے، مطلب کہ وہ اپنے جمع ہو کر بحث مباحثے میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہماری آیات میں اللہ کے احکامات کے بارے میں اعتراضات کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس پر نکتہ چینی کر رہے ہیں،
اس میں نئے نئے پہلو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس بات سے ہم اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کریں یا ہنسی مذاق میں اس بات کو اڑا سکیں یا کوئی عیب نکالیں. تو قرآن سے یا تو پھر خودونا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے ذہن میں کوئی بات ہو, غلط عقیدہ ہو, پھر وہ قرآن کو میں آیات ڈھونڈے کہ کوئی آیات ایسی نکلے جس کا مطلب وہ تھوڑا سا توڑ مروڑ کے وہ اپنے مطلب کے مطابق کر لے, دلیل بنا لے غلط. ٹھیک ہے, یہ سارے مطلب ہو سکتے ہیں. تو جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں آیات کے ساتھ جمع ہے مجلس میں, تو پھر آپ کیا کریں؟ فعارد, اعراض برتیں. عارض, آردہ منہ موڑ لیں, اسے نظر انداز کر دیں, یعنی وہاں سے ہٹ جائیں. فعارد ان ہو, دیکھیے فعارد ان آیا ہے تو ان سے ہمیشہ اس سے ہٹ جائیں, دور جانا, آپ اس سے دور ہو جائیں, آپ اس محفل سے نکل جائیں. ہم, ان لوگوں کے گیدرنگ میں سے. حتیٰ, یہاں تک کہ یخودو وہ مشغول ہو جائیں, فی کسی بات میں, فی حدیث, جب دو لوگ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اس کو حدیث, جیسے حدثا یعنی اس نے بات کی, تو وہ کسی اور بات میں, غیرہی اس کے علاوہ, یعنی اللہ کی آیات کے ٹاپک کو چھوڑ کر وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں, تو اس وقت تک آپ ان کے پاس نہ بیٹھیں, آپ ہٹ جائیں ان سے. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا اتنے ٹکڑے پر غور کرتے ہیں. دیکھیں یہ تو یہ جو ہے آپ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا, اور مکہ کے وقت میں قریش کے لوگ جمع ہو کر قرآن کی آیات کے بارے میں ڈسکشن کرتے تھے, اور ان کا پرپس کیا ہوتا تھا کہ وہ کوئی ایسا پوائنٹ ڈھونڈے جس سے وہ قرآن کا آیات کا مذاق اڑائے, تاکہ لوگوں کے دل سے اس کا اثر ختم ہو جائے. دیکھیں جو لوگ مخلص تھے, جو ماننا چاہتے تھے, اب ایک بات کو اب مذاق اڑاتا ہے انسان تو پھر اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے نا. لوگ کسی کا بھی اگر مذاق اڑایا جا رہا ہے تو گویا اس کو ہلکا کر دیا جاتا ہے. تو قرآن کی آیت کو ہلکا کرنے کے لیے, تاکہ لوگ اس کی طرف توجہ نہ دیں, اس کو سیریسلی نہ لیں, وہ مذاق اڑانے کا کوئی پہلو ڈھونڈ رہے ہوتے تھے, یا کوئی ایسا اعتراض کرنے کے لیے کہ یہ بات تو صحیح ہو ہی نہیں سکتی, یعنی کہ آپ سچے رسول نہیں ہیں, ایسی کوئی دلیل ڈھونڈنے کے لیے, کوئی ایسی بات, ایسا اعتراض ڈھونڈنے کے لیے, یا پھر کوئی بحث کرنے کے لیے, پوائنٹ ڈھونڈنے کے لیے. تو اس طرح کے بات اس زمانے میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو مگر کیا آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے اس آیات کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ تو ہاں, آج کے دور میں بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات لوگ کچھ اپنے آپ مسلمان ہوتے ہیں, مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں, لیکن وہ ان کو دین کے بارے میں ان کا رویہ سیریس نہیں ہوتا ہے. اب کہیں محفل جمی ہوئی ہے تو یا تو وہ خاص طور سے دینی باتیں شروع کرتے ہیں, کوئی پرپز ہوتا ہے کہ کوئی کسی بات پر اعتراض کرنا ہوتا ہے, یا پھر علم نہیں ہے لیکن اپنے علم کا جیسے لوگوں کو معروف کرنے کے لیے وہ اس بغیر علم کے آیات کے بارے میں بات کرتے ہیں, یا پھر کسی کا کوئی غلط عقیدہ ہوتا ہے تو وہ اپنے اس عقیدے کی سپورٹ کے لیے ایسی آیات ڈھونڈتا ہے جس میں کہیں نہ کہیں سے توڑ مروڑ کے وہ اس کے معنی کو بدل کے وہ اپنے مقصد کی دلیل بنا لے اس کو. ٹھیک ہے, مسلم خود کو کہتے ہیں, وہ جمع ہو کے قرآن کے باتوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں, جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑانے کے لیے وہ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں آج بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہاں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا کہ ایسی جگہوں پر بیٹھنا ایک مومن کے لیے صحیح نہیں ہے. اب اس آیت میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن سورہ نساء میں
اسی طرح کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کیا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات مومنوں سے کہی ہے کہ تم جو ہو ایسی جگہ پر بیٹھو گے اگر تو پھر تم ان کی طرح ہی ہو گئے کہ تم بھی ان جیسے ہی ہو, کیونکہ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ یہ یعنی برا سلوک کرنا تو یہ تو بہت بڑا اللہ کے سامنے بہت بڑی جرات کرنا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے ایسے لوگوں پر. اللہ تعالیٰ ان کو سخت کسی مصیبت میں ڈال سکتے ہیں, کوئی سزا کے طور پر ان کے ساتھ کوئی عذاب آ سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہمیں اجازت نہیں ہے ان حالات میں. تو مثال دیکھیں آج کل ہم لوگ جو سے ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم جو بھی کوشش کرتے ہیں اللہ کے دین کی طرف چلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. بہت زیادہ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہمیں بہت دین کا علم ہو, لیکن ہماری کوشش ہے کم از کم, ہمارے اندر اخلاص ہے کم از کم کہ ہم اللہ کے احترام ہے, اللہ کی آیات کا احترام ہے, قرآن کا احترام ہے. لیکن ہم لوگ بھی ایسی چیزوں میں پھنس سکتے ہیں. کیسے کو حدیث سناتی ہوں تو آپ کو انشاءاللہ اس سے ان 2 حدیثوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آج کل کے زمانے میں فٹ آ سکتی ہیں. حضرت ابن عباس کا قول ہے یہ ایک کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے عید کا دن مقرر کیا ہے تاکہ وہ اس میں اللہ کی بڑائی بیان کرے اور اللہ کو یاد کرے, اور اس دن کو اللہ نے اللہ کی یاد سے معمور کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہے, ٹھیک ہے, اور عیدوں کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں ایک عید رمضان کے بعد آتی ہے. ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو پھر شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید دی ہے کہ اس دن میں ہم اللہ کا مزید شکر کریں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں. تکبیرات کرنے کا ہمیں حکم ہے عید کے دن. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی یہ اللہ کی بڑائی تھی, اللہ کی عظمت تھی کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اس مہینے میں عبادت کی, ہم نے اللہ کے لیے روزے رکھے اور قرآن نازل فرمایا اللہ نے. تو ہم نے عید, ہمیں اصل میں عید کا مقصد کیا ہے کہ دین پر خوشی منانا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی, اللہ نے ہمیں عبادت کا موقع دیا, اللہ نے ہمیں روزے جیسی عبادت دی جس کا اجر و ثواب بے شمار ہے, اور پھر اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے روزے رکھے. لیکن اسی عید کو بعض لوگ عید کی پارٹی کر کے اس عید کی پارٹی میں دین کا یا اللہ کا کوئی نام نہیں ہوتا. اس میں اگر عید کی پارٹی میں میوزک بھی ہو رہا ہے اور ڈانس بھی ہو رہا ہے اور لوگ جو ہے مکس گیدرنگ میں مرد اور عورت ایک دوسرے سے گل مل کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے. جیسے میں بالکل ایک نقشہ کھینچ رہی ہوں ماڈرن پارٹی کا, جو مسلمان بھی بہت سے ماڈرن پارٹیز کرتے ہیں نا. عید رمضان میں روزے چاہے نہ رکھے لیکن عید مناتے ہیں اور وہ پھر اپنے طریقے کی پارٹی کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اس زمانے میں, کین یو امیجن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا فوراً بعد کا زمانہ تھا, لیکن اس میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنی عید کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں. ہاں بالکل, ڈرنکنگ ڈانسنگ سب کچھ عید سیلیبریشن کے لیے تو تیار ہوتے ہیں اور اس میں پھر وہ غلط طریقے سے کرتے ہیں. تو اس زمانے میں حضرت عبداللہ بن عباس نے تنقید کی ایسے لوگوں کو جو عید کا صحیح مطلب نہیں لیتے اور عید کے سیلیبریشن میں کھیل تماشوں میں لگ جاتے ہیں. تو آج کل کی اگر ہم پارٹی دیکھیں عید کی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے اللہ کے ایک ڈائریکٹ حکم ہے. اللہ نے ہمیں ایک دین کا شعار ہے, اللہ نے ہمیں ایک عبادت کے لیے, اللہ کی شکر کے لیے ایک دن دیا ہے مخصوص کہ ہم دین کو سیلیبریٹ کریں, ہمارے دین کو سیلیبریٹ کریں. تو پھر دین کے سیلیبریٹ میں ہم اگر دین میں وہ چیزیں جو ناپسندیدہ ہے وہ اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں دین کا, اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو ہمیں اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ویسے تو ہماری کوشش ہے اللہ ہمیں بخش دے, اللہ ہمیں جنتوں میں داخل کرے, لیکن اگر ہم بغیر سوچے سمجھے کہ اب معاشرے میں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے, ہمیں عید کی پارٹی کی دعوت آئی ہے, چاند رات کی دعوت آئی ہے, اب اس میں میوزک وغیرہ ہو رہا ہے اور ڈانسنگ ہو رہی ہے یا پھر ڈرنکنگ ہو رہی ہے یا کچھ بھی ایسے کام جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا, تو پھر ہمیں
یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں اس میں نہ پھنس جائیں. تو اللہ تعالی ہمیں یہ شعور دے اور ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچائے. دوسری حدیث یہ ہے جو شخص اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دسترخوان پر اور یا ایسی مجلس میں نہ بیٹھے جہاں شراب پی جا رہی ہو، خواہ وہ آدمی خود نہ پیے. تو ہمیں باقاعدہ حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ جس پارٹی میں شراب سرو کی جا رہی ہے یا جس دسترخوان پر شراب ہے اس دسترخوان پہ بیٹھنا یا اس مجلس میں جانا جس میں لوگوں، چاہے ہم نہیں پی رہے لیکن اور لوگ شراب پی رہے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ اللہ کے ڈائریکٹ حکم کی نافرمانی اگر لوگ کر رہے ہیں جہاں پر، وہاں ہم کو بیٹھنا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ نساء کی آیت 140 میں اللہ نے فرمایا کہ پھر تم بھی انہی کی طرح ہو. اگر تم ایسی محفلوں میں جا کے بیٹھتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ شعور دے کہ دیکھیں ہم انجانے میں ایسی چیزیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو ٹکڑا کہا ہے آیت کا وہ وہی بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِمَّا، اور اگر يُنْسِيَنَّكَ، اگر بھلا دے تم کو. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون سین یا نسیہ. ٹھیک ہے، نسیہ کہتے ہیں بھول جانا. انسان، دیکھیں انسان کا جو بناوٹ ہے لفظ انسان، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی نون سین یا سے ہے اور اسی وجہ سے انسان کو انسان اس لیے کہا گیا کہ وہ بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو ایک بات سمجھ آ جاتی ہے پھر بھول سے وہ مسٹیک کرتا ہے. تو یون سے نون پر شد ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ نون پر شد کیا چیز ظاہر کرتا ہے؟ مضارع، فعل مضارع ہے اور نون پر شد ہے آخر میں، تاکید ہے، یعنی ضرور بضرور شیطان بھلاتا ہے ہم کو. کا یہاں پر واحد ضمیر ہے. ٹھیک ہے، کا تجھ کو، اور شور شیطان تم کو بھلائے گا. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اگر شیطان تم کو بھلائے گا. اب یہاں پر واحد کی ضمیر ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے، الشیطان، اور شیطان اگر تجھ کو بلا دے، فلا، تو نہ، تقعد، نہ تم بیٹھو، بعد، الذکرا، اگر تم کو پھر یاد آ جائے کہ ارے یہ تو میں آئی ایم ناٹ سپوز ٹو بی ہیئر، یہ اس طرح کی مجلسوں میں میرا کوئی کام نہیں ہے، تو پھر تم کیا کرو؟ پھر مت بیٹھو، فوراً اٹھ جاؤ، ساتھ القوم الظالمین، اس ظالم قوم کے ساتھ پھر اب مت بیٹھو تم. اور ظالم اللہ نے ان کو کہا، اور ظلم جو ہے یہ کفر اور شرک کو بھی ظلم کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کفر نہ کیا جائے. اس کا اللہ کا حق ہے کہ اس کے احکامات کی پابندی کی جائے. اگر نہیں کوئی کر رہا تو ظلم کر رہا ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان بھولنے والا ہے اور شیطان اس کے آگے دشمن پیچھے پڑا ہوا ہے اس کے، وہ ضرور اس کو بھلائے گا اور وہ ضرور ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ تم وہاں پھنس گئے. جیسے اب ہم عام مثال میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے دعوت آئی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کس طرح کی مجلس ہوگی، عید سیلیبریشن ہے یا کسی کی شادی ہے، ہمیں نہیں پتا. ہم گئے، پتا چلا وہاں پہ شراب بھی پی جا رہی ہے، کچھ لوگ شراب بھی پی رہے ہیں، کچھ لوگ ڈانس بھی کر رہے ہیں، میوزک بج رہی ہے، اور لوگوں نے، عورتوں نے بالکل مطلب اللہ نے جو حکم دیا ہے، ظاہر ہے کہ اب بناؤ سنگار کے ساتھ جاتے ہیں لوگ پارٹی میں، اب ایسے ایسے کپڑے پہنے ہیں جو کہ نازیبا ہے اسلام کے لحاظ سے. تو یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی آیات کا مذاق ہے، اللہ کے دین کا مذاق ہے، اللہ کے احکامات کا مذاق ہے. تو پھر اب ہم وہاں چلے گئے، پھر ہمیں دیکھ کر احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. اب ہم کیا کریں؟ اب ہم مزید نہ بیٹھے، ہم اٹھ جائیں وہاں سے اور چلے جائیں. دیکھیں یہ چیز جو ہے نا، بعض اوقات ہمیں لحاظ آتا ہے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم ایسے اٹھ کر جائیں گے تو برا لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کو ناراض کرنا زیادہ خطرناک ہے، زیادہ ہمارے لیے بہت برا ہے ہمارے لیے، بجائے لوگوں کو ناراض کرنا. تو ہمیں اس وقت وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. اب
ایک سوال یہاں اٹھتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اگر شیطان آپ کو بھلا دے، تو سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، کیا آپ بھول سکتے تھے؟ یعنی کہ یہ پاسبل تھا کہ شیطان آپ کو بھی بھلا دے؟ تو اس کے بارے میں کچھ حدیثیں آپ کو بتاتی ہوں. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بھول گئے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے نماز کی آیات دو رکوع کے بعد آپ نے سلام پھیر دیے، جبکہ چار رکعت پڑھنی تھی، تو آپ بھول گئے اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں. لوگوں کو حیرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسٹیک کی نماز میں، تو آپ نے فرمایا میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو ایسے میں بھی بھول جاتا ہوں، لہٰذا جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو. یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری حدیث ہے بخاری میں یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے مجھے فلاں فلاں آیتیں یاد کرا دی، یعنی آپ نے کہا کہ میں تلاوت میں وہ آیت بھول گیا تو اس آدمی نے مجھے یاد دلا دیا، جبکہ میں تو ان کو بھول گیا تھا. تو یہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے. پھر نسیان جو ہے، بھول جانا جو ہے، وہ انسان کی ذاتی عمل نہیں ہوتا ہے. انسان کے اندر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ انسان میں بھولنے کی ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. یہ اس کے اندر ایک کمی ہے، ایک نقص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسیان ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، ایک انسان ہونے کے ناطے آپ جو تھے وہ کبھی بھولے بھی ہیں، مگر سمجھنے کی بات یہ کہ جب ایک نبی، کیونکہ آپ کا کام بہت ہی آپ کا جو تھا وہ یعنی آپ نبوت، آپ شریعت لے کے آئے تھے، تو آپ کے بھولنے کو اللہ نے فوراً کریکٹ کر دیا. یہ نہیں کہ آپ نے کوئی چیز اللہ کا حکم ہمیں بتانا بھول گئے، نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے کبھی اس طرح کے انسانی کمی کوتاہی ہوئی تو آپ کی اصلاح فوراً کر دی گئی. جیسے کہ ہم نے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 مقامات پر آپ کی اصلاح فرمائی گئی کہ ایک جگہ آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی حلال چیز کو حرام نہ کریں. دوسری جگہ آپ کو کہا گیا کہ آپ نے اس اندھے آدمی کے لیے کیوں آپ نے آپ کے چہرے پر آپ کے تیور خراب کیا آپ نے، جبکہ آپ کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تھا، آپ دوسروں کو خوش کرنا چاہ رہے تھے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی بات ہوئی معمولی سی بھی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس چیز کو قائم نہیں رکھنا تھا، تو اس کی فوراً اصلاح کر دی گئی. ہاں، عبس وتولی. اور پھر دوسری بات یہ کہ شیطان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے. شیطان برائی پر اور فرشتہ نیکی پر آمادہ کرتا ہے. صحابہ کرام نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی ذات کے بارے میں پوچھا کہ کیا آپ کے لیے بھی کوئی شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے شیطان کو میرا مطیع بنا دیا ہے، یعنی اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قرین، اس شیطان کو قرین کہتے ہیں جو کہ ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوتا ہے اور ہماری باتوں کو سنتا ہے اور ہمیں پھر اس سے وسوسے دلاتا ہے. اسی لیے دیکھیں کہ جب ہم کوئی بات کر رہے ہوں تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات خود ہماری باتوں سے شیطان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس آدمی کے اندر فلاں آدمی کے بارے میں برا خیال ہے یا فلاں غصہ ہے اس کے دل میں فلاں کے لیے، تو پھر شیطان ہمیں اس سے لے کر اور مزید اکساتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے برے ارادے کو، بری بات کو اگر خیال آئے بھی برا خیال، تو ہمیں اسلام میں کہا گیا ہے کہ برے خیال کو جب تک ہم زبان پر نہیں لاتے اس پر ہماری پکڑ نہیں ہے. جب ہم زبان پر لاتے تو پھر وہ بات شیطان بھی سنتا ہے اور اس سے وہ ہمیں ورغلاتا ہے، زیادہ ورغلاتا ہے. تو بہرحال اب یہ ان حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم اگر کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی نسیان کی ایبلٹی تھی کہ آپ بھی بھول سکتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہے، کیونکہ خود آپ نے اس بات کو آپ فرما چکے ہیں کہ میں انسان ہوں اور مجھ سے بھول ہو سکتی ہے، اور میں بھولوں تو تم مجھے بتا دیا کرو. تو یہ تو سائڈ کی بات تھی، چونکہ اس میں اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب ہے اور واحد کا صیغہ ہے کہ آپ نہ بیٹھے، جب آپ ایسی محفل میں ہو تو آپ نہ بیٹھے، آپ کو شیطان بھلائے تو آپ جب یاد آئے تو وہاں سے ہٹ جائیں. تو گویا حالانکہ حکم تو عام ہے، یعنی کہ علماء نے کہا کہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، آپ کے لیے بھی تھا اور آپ کی امت کے لیے بھی ہے. اور سورہ نساء کی آیت 40 میں یہی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمع کے صیغے سے کیا، یعنی کہ مومنوں سے خطاب کیا ہے. تو بہرحال خلاصہ کیا ہے کہ شیطان جو ہے اس سے ہمیں احتیاط برتنے کی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمیں ورغلاتا ہے اور ہمیں بھلاتا ہے. اور جب ایک انسان جو ہے اس کو، ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنے اس دشمن کے بارے میں غافل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جب کبھی ہمارے دل میں کوئی برا خیال آئے تو فوراً ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیں کہ ہمیں وہ مزید اس چیز میں غافل نہ کرے. اور اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس سے ہمیں کانشیس رہنا ہے. اور دوسرا دیکھیں، میں نے 2 مثالیں حدیث سے دی، لیکن کچھ لوگ بہت ہی زیادہ بدعتی طریقے اسلام میں لائے ہوئے ہیں. اب مثال کے طور پر بہت سی ایسے جیسے شیعہ لوگوں، مسلمان ہی ہیں وہ بھی، لیکن ان کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے دین سے میں داخل کی گئی ہے. اسی طرح اور سے بہت سے سیکٹس ہیں، جو گروہ، بہت سے گروہ ہیں، دیوبندی ہے، یہ ہے، یعنی کہ اگر کسی کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ باتیں جو ہیں دین کی نہیں ہے، دین میں ڈالی ہوئی ہیں، اور کہیں محفل میں وہ قرآن کی آیات سے اپنے دلائل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور قرآن کے معنی کو اس طرح سے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں احتیاط ضروری ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ایک انسان جس کا علم نہیں ہے، اگر وہ ایسی محفل میں جائے گا جہاں پر دینی طور پر جن لوگوں کا عقیدہ خراب ہے، دیکھیں مثال کے طور پر اگر شیعہ کے کوئی ان کے مذہبی جو تہوار کچھ بھی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی چیز کا نیاز ہے، کچھ ہے، پتہ نہیں یہ لوگ کرتے ہیں نا. جیسے اب ہم کہیں چلو کس میں کیا خرابی ہے، ہم جاتے ہیں، ہمارے نیبر ہیں، ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن چونکہ جب ہمارا علم پختہ نہیں ہوتا اور ہم اس طرح کی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں کہ اللہ کے احکامات کے خلاف چیزیں، دیکھیں ویسے تو آپ کچھ بھی کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر دین سمجھ کر، مذہب سمجھ کر ہم کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے، مذہب کے نام پر کوئی غلط عبادت کا طریقہ نکالا ہے، اب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں، ہمارا علم پختہ نہیں ہے، تو ہم جو ہیں پھر ہم اپنے آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جہالت کی وجہ سے، مسٹیک کی وجہ سے ہمارے اندر بری عادتیں آ سکتی ہیں، یا ہمارے دین کے علم میں غلط چیزیں ہم سمجھ لیں گے کہ یہ دین کا حصہ ہے. تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. انسان علم کا محتاج ہے، جب تک اسے صحیح علم نہیں ہوگا وہ ہمیشہ اس سے مسٹیکس کی چانسز ہوں گے. تو یہ جو ہے یہ تو ہو گیا آیت نمبر 68 کا ایکسپلینیشن. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اور سمجھ دے اور ہمارے ذہن کو پختہ بنائے دے کہ ہم لوگوں میں پرابلم کیا ہے کہ بہت سی چیزیں ہم سنتے ہیں لیکن اس کو فوراً عمل میں نہیں لاتے. ہمیں اب پتہ چلا ایک بات کا کہ ہمیں اللہ نے صاف لفظوں میں منع فرمایا ہے کہ جہاں دین کے شاعر کا، دین کے طریقے کا بالکل صحیح، یعنی کہ ایسی طریقے سے دین کو فالو کیا جا رہا ہے جیسے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو پھر وہ ہمیں حکم، اللہ کا حکم ہے کہ وہاں نہ بیٹھو. اور کیونکہ جب ایسے ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے غضب کو یہ ابھارتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر ہم وہاں پر بیٹھتے ہیں
اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، لوگ ناراض ہوں گے، ہمارے دوستیاں ہیں، ہم اس طرح سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے، تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ جو اللہ نے ان کے ساتھ عذاب کا، سزا کا فیصلہ کیا ہے ہم اس میں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے، اور ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، سب سے بڑا ڈر ہمیں اللہ کا ہونا چاہیے۔ پھر اگلی آیت ہے وما علی الذین، وما اور نہیں، علی الذین ان لوگوں پر، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈر کر رہنے زندگی گزارتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہمارا ہر عمل دیکھا جا رہا ہے، ہمیں اس کا جواب دینا ہے، تو پھر من حسابہم، تو ایسے لوگوں پر ان گمراہ لوگوں کے بارے میں ان پر کوئی وبال نہیں ہے، ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا ان کی گمراہی کا، یعنی جو گمراہ لوگ ہیں ان کی گمراہی کا حساب ان سے نہیں لیا جائے گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، من شیء کچھ بھی، ولیکن لیکن ذکرا یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، لعلہم تاکہ وہ یتقون، تاکہ وہ شاید کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اور ان لوگوں کے ذمے جو بچتے ہیں ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں، اور لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ اب اس کے بارے میں دیکھیں کچھ رائے ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک انسان تقوی والا ہے، اللہ کے ڈر سے رہتا ہے، اب وہ شاہ ولی اللہ نے یہ حضرت شاہ عبد القادر نے کیا اس کا ترجمہ کیا کہ ایک انسان پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسی محفلوں سے بالکل بائیکاٹ کرتا ہے، یعنی ان کو نصیحت کرنے کے لیے بھی ان محفلوں میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے مجھے ایسے لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور کیونکہ دیکھیں ہمارے دین میں ہم سے کیا کہا گیا ہے کہ تم کوئی گناہ کا کام کرتے کسی کو دیکھو تو اس کو نصیحت کرو، ٹھیک ہے، اس گناہ کو روکنے کی کوشش کرو، چاہے ہاتھ سے، چاہے زبان سے، چاہے دل میں برا سمجھو۔ اور یہ سب سے کمزور ایمان کی دلالت ہے کہ آپ برائی سامنے، آپ کے سامنے کھلی برائی ہو رہی ہے اور آپ بس دل میں صرف برا محسوس تو کر رہے ہیں لیکن آپ کوئی ایکشن نہیں لے رہے، تو وہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایسی آپ کے دوستوں میں، آپ کے معاشرے میں ایسی پارٹیز ہوتی ہیں، ایسی مجلسیں ہوتی ہیں جہاں پہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آیات کی توہین کی جا رہی ہے، تو اگر ایسی جگہوں سے ایک انسان مکمل طور پر اس سے دور رہے، کہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے ایسی جگہوں پہ جانا ہی نہیں ہے، جا کے نصیحت کے لیے بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کو اللہ نہیں پکڑے گا کہ تم نصیحت کے لیے کیوں نہیں گئے، ایسے لوگوں کی نصیحت کے لیے کیوں نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ آدمی کو دعوت آئی، جیسے مثال کے طور پر ہمیں ایک جگہ سے انویٹیشن آیا، ہمیں ان لوگوں کے طریقے پتہ ہے کہ وہ لوگ بالکل دین پر چلنے والے نہیں ہیں تو مسلمان، لیکن ان کا کوئی طریقہ مسلمانوں والا نہیں ہے، ان کی پارٹی میں شراب بھی سرو کی جائے گی، ان کی پارٹی میں ڈانس بھی ہوگا۔ اب ہم ان کو انکار کریں صاف کہ دیکھو بھائی آپ کی پارٹی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اس لیے ہم نہیں آنا چاہ رہے، تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، کیونکہ اگر ایسا کرنے سے ہم اللہ کے سامنے گنہگار نہیں ہوتے کہ ہم نے، اور سامنے والا کم از کم سوچے گا کہ اچھا میں کچھ کام ایسا کر رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ کو ناراض ہوتا ہے اور میں پھر بھی کر رہا ہوں، تو آج نہیں تو کل یہ بھی نصیحت کے طور پر ہو جائے کہ آپ اس سے بالکل اعراض بر رہے ہیں، ایسی پارٹی سے آپ بالکل انکار کر رہے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر تم تقوی والے ہو تو ان کے بارے میں، لیکن تم کو نصیحت کرنی ہے، لیکن ذکرہ نصیحت ہے، تو یہاں پر اب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں پر ہم نصیحت کرنے کی، ہمارے اوپر اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ ہم نصیحت کریں، تو اچھا ہے اگر ہم ایسے لوگوں کو نصیحت کریں تو کم از کم کچھ نہیں تو ہمارے اوپر اللہ کے سامنے ہم جواب دے سکیں گے، اللہ ہم نے گناہ کو ہوتے دیکھا تھا اور ہم نے ان کو نصیحت کرنے کی کوشش کی تھی مگر انہوں نے نہیں مانا،
تو ہم بچ جائیں گے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ سورہ بقرہ میں ہم نے وہ جو بستی مچھلیاں پکڑتی تھی سب کے دن، اس میں 3 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ نے نصیحتیں کرتا تھا کہ تم مت کرو اللہ کو ناراض کرنے والے کام. ایک گروہ کچھ بھی نہیں کہتا تھا، نہ خود گناہ کرتا تھا لیکن گناہ کرنے والوں کے بارے میں بالکل لاپرواہی کر رہا تھا. اور ایک گروہ نے گناہ کیا تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے سب والے دن. تو آپ کو یاد ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو بچایا تھا اور کس پر اللہ تعالیٰ نے کس کو عذاب سے بچایا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ 3 گروہ میں سے کس کو عذاب سے بچایا تھا اللہ نے؟ ہاں، جو نصیحت کرتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ گناہ کو ہوتے دیکھ کر بالکل اگنور کر دینا، بالکل نہ پرواہ نہ کرنا. ہمارے معاشرے میں گناہ عام ہو رہے ہیں اور ہم پرواہ نہ کریں تو پھر یہ بہت ہی خطرناک جگہ پر ہمیں، کیونکہ پھر ہم ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں ہر طرف گناہ ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی بادر بھی نہیں کر رہا ہے ان کے گناہوں کا، نہ ہم ان کی اصلاح کا کچھ کر رہے ہیں. تو ہاں بالکل، تو پھر ہم گنہگار ہیں. اس لیے کہ اسلام میں دیکھیں جو اوپر کی آیت ہم نے پڑھی تھی نا جس میں ہم کو ایسی جگہوں سے منع کیا تھا، اس پر علماء نے یہ بھی کہا کہ ایسی جگہ ہم رہتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے بہت سے کام ہو رہے ہیں، تو پھر انسان ایسی جگہ پر نہ رہے. ہاں البتہ اگر رہے تو کیا کرے؟ مسلسل اصلاح کی کوشش کرتا رہے، مسلسل اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرے. تو گویا ہم یہاں پر رہ رہے ہیں اور یہاں ہر طرح کے اگر ہر چیز کی اجازت ہے. تمہیں نشہ کرنا ہے تم نشہ کرو، تمہیں شراب پینی ہے شراب پیو، تمہیں زنا کرنا ہے زنا کرو، تمہیں قوم لوط کا عمل کرنا ہے تو تم قوم لوط کا عمل کرو. کوئی کسی بات میں تم کو پابندی نہیں ہے. اب ٹھیک ہے ہم اپنا الگ تھلگ رہ رہے ہیں، ہم اپنی کمیونٹی میں ملتے جلتے ہیں، ان سے ہائی ہیلو کر لیتے ہیں صرف دور سے، ان کے طریقوں میں نہیں شامل ہوتے ان کے، تو مگر پھر بھی احتیاطاً ہمیں ایک چیز کرنی ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے تاکہ ہمارے پاس یہ حجت ہو کہ اللہ ہمارے آس پاس تو بڑے گناہ تھے مگر ہم تیرے دین کی خدمت کرتے رہے، ہم اپنے تیرے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہے. ٹھیک ہے، اور جس حد تک اصلاح کر سکتے ہم کرتے رہے. ہاں، اور ان کو بتانا چاہیے، مگر ظاہری بات ہے کہ اب بتانے کے لیے بہت حکمت کے ساتھ بتانا چاہیے تاکہ فائدہ ہو. بعض لوگوں کو حکمت کے ساتھ نہیں بتاتے تو اور الٹا جھگڑا ہوتا ہے نا، اور الٹا خرابہ ہوتا ہے، فساد ہوتی ہے. تو ہمیں اچھے طریقے سے پہلے تو اپنا عمل اتنا اچھا کریں کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں جو کہ بہت صاف ستھری زندگی رہ رہے ہیں، ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، تو ویسے ہی وہ ہم سے معروب ہو. پھر ہم ان سے وقتاً فوقتاً کوئی حکمت کے ذریعے ہم ان کو بتائیں تاکہ ہم اللہ کے آگے گناہگار نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے ہیں یہاں پر کہ جو لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں ان گناہوں سے تو ان پر ان کے گناہوں کا وبال نہیں ہے جو ایسے گناہ کرتے ہیں. اگر ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں لیکن ہم کو نصیحت کرے تو ہم ان کو نصیحت کریں تو بہتر ہے. تو یہاں 3 رویے ہیں. ایک تو ان سے بالکل اعراض برتنا، ان کے کسی چیز میں شامل نہ ہونا. ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ ان کو صاف اپنی زبان سے انکار کرنا کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے. اور تیسرا رویہ یہ ہے کہ ان کو حکمت کے ساتھ ان کو نصیحت کرتے رہیں وقتاً فوقتاً. آپ ان کے گناہوں میں نہ پڑیں، جس وقت ان کے گناہ بہت ایک سائٹ پر ہوں، بہت ہائٹ پہ ہوں تو اس وقت نہ جائیں، مگر جب موقع ملے ان کو اچھی طرح سے نصیحت کریں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ مسلمان جو ہیں وہ خود، چونکہ اسلام دیکھیں ہم مسلمان کا ہم تو اتنا سیریسلی سوچتے نہیں ہیں لیکن ہم اللہ کی چنی ہوئی قوم ہے ایکچولی، اور ہمارا فرض ہے ہر مسلمان کا کہ کسی نہ کسی اپنی حد تک اپنے لیول پر ہم دین کا کام کرتے رہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ کانشیس دے کہ ہم اس دین، اور ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس دین کے بارے میں ہم دیکھیں آخرت میں یہی چیزیں کام آنی ہے. ہم زندگی ہماری جو بھی ہے تھوڑی سی وہ گزر جانی ہے، ہمیں آخرت کا سوچنا ہے. تو یہ نہیں عن المنکر ہمارا فریضہ ہے
کہ گناہوں سے بری چیزوں سے لوگوں کو روکنا اور اچھی چیزوں کی تبلیغ کرنا, اچھی چیزوں کے لیے انسان کو ابھارنا. اچھا پھر اگلی آیت ہے وَذَرْ اور چھوڑ دو الذین ان لوگوں کو اتخذوا جنہوں نے بنا لیا دینہم اپنے دین کو لعباً کھیل, لعب کہتے ہیں کھیل. اور کھیل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی کھیل آپ دیکھیں اس میں انسان بڑا مشغول ہوتا ہے نا, اتنا مشغول ہوتا ہے, ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے, انجوائے کر رہا ہوتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے وہ ہر کھیل وقتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو دین کو کھیل بنا لیا, دین کو بے مقصد بنا لیا. دیکھیں ہم اگر بہت اچھی گیم دیکھ کر اٹھتے ہیں, ہم نے 2-3 گھنٹے بیٹھ کے گیم دیکھی, پھر ختم ہوئی, ہم اٹھ گئے. اب ہمارا وہ ٹائم ہمارے لیے کچھ بینیفیشل تھا, گیم ہوئی, وقتاً تھوڑا سا انجوائے کیا, ختم کر لیا. اب اگر ہم دیکھیں تو اس سے کچھ نتیجہ, کچھ فائدہ ہوا نہیں, وہ لائب تھا, وہ بیکار تھا, یعنی ٹائم کا ضیاع تھا ہمارا, وہ ٹائم بس چلا گیا, ختم ہو گیا. تو اگر دین کو انسان بے مقصد سمجھتا ہے بالکل کھیل کی طرح, یا لہون تماشا بنا لیتا ہے دین کا, اور لہو کا مطلب ہے کہ دین کی شکل ہی بگاڑ دینا, اتنا یا پھر دین اتنا مشغول دنیا میں ہو جانا کہ لہو جو ہے وہ ہر مشغول چیز کرنے والے کے انسان اس میں کھو جاتا ہے. تو دل کو مشغول کرنے والی چیزیں, یعنی ہمارا دین دنیا کی رنگینیوں میں ہمارا دل جو ہے وہ بہت مشغول ہے, زندگی کے مصروفیات میں. چلو ہم انجوائمنٹ میں نہیں مصروف ہیں, ہم الٹی سیدھی پارٹیز میں نہیں ہیں, لیکن ہمارا سارا وقت صرف زندگی کی مصروفیات میں لگا ہوا ہے. ہم اٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, لوگوں سے 4 باتیں کرتے ہیں, اور بیٹھ کے تھوڑا سا اپنے آپ کو انجوائے کرتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں, اور پھر سو جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہماری زندگی گزر رہی ہے اور ہمیں دین کے بارے میں سوچنے کی بہت زیادہ فرصت نہیں ہے, یا انسان پیسے کمانے میں اتنا مشغول ہے کہ اسے رات دن اپنے کام کی فکر ہے, کاروبار کی فکر ہے, یا کھیل و تفریح, ایک انسان کا انٹرٹینمنٹ سے ہی دل نہیں بڑھتا, اس کو ہر وقت اپنے آپ کو بوریت دور کرنی ہوتی ہے, ہر وقت کوئی فن چیز چاہیے ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ لہو ہے, بے مقصد چیزیں, انسان کو صرف غافل کرنے والی چیزیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ چھوڑ دیں ان کو, جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا. ٹھیک ہے, ہاں بالکل, فیشن اور فوڈ ڈسکشن کرنا اور بے مقصد جس کا کوئی بھی اینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم سب کو تھوڑا سا انوائنڈ کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں, کبھی سوشلی ملتے ہیں تو کھایا پیا, کچھ ادھر ادھر کی باتیں کری, گھر آ گئے. لیکن اصل تو ہمیں اس میں بھی اگر ہم تھوڑا سا اللہ کو یاد کرنے کے لیے 5 منٹ اس محفل میں بھی اگر ہم درس کی کوئی بات کر لیتے ہیں, کوئی حدیث کی بات کر لیتے ہیں, کوئی قرآن کی بات کر لیتے ہیں, اور بات کرتے وقت ہم خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا ہنسی مذاق ایسا نہ ہو جو آفینسو ہو, جو کسی یا غیبت ہو, یا کسی کو ہرٹ کرنے والی بات ہو, یا اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہو, تو ایسا صاف ستھرا انٹرٹینمنٹ اپنے انوائنڈ کرنے کے لیے از الاؤڈ. ہم سوشلائز کرنا منع نہیں ہے, لیکن ایک مسلمان کانشیس ہوتا ہے ہر وقت. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ایک تسلی دی جا رہی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے رحمت للعالمین تھے, اور آپ کو بہت دکھ ہوتا تھا, آپ کو بہت غم ہوتا تھا جب یہ لوگ اللہ کی آیات نازل ہوتی تھی, عذاب کی وعید آتی تھی, مگر ان لوگوں کو کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی, اور اپنے کھیل تماشے میں دنیا میں صرف مشغول تھے. ان کو دنیا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا, دنیا کی مصروفیت, دنیا کی نعمتیں, دنیا کی چمک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل دکھ جاتا تھا. تو آپ کو ایک طرح سے تسلی بھی دی جا رہی ہے, جیسے کہ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, شاید اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے ان کی وجہ سے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ایک طرح سے آپ کے لیے تسلی بھی ہے ان آیات میں کہ آپ اتنا غم نہ کریں ان کے لوگوں پر. ٹھیک ہے, اگر ہم بیٹھ کے دل جلاتے رہیں, دیکھو مسلمان کیسے ہو گئے ہیں, کیا مسلمانوں کی حالت ہے, کیا دنیا کی حالت ہے, کیا غم کیا دنیا میں ہو رہا ہے, بس بیٹھ کے صرف ایک غم دل کو لگا لیں, تو یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے.
لوگوں کی دین سے غفلت کو دیکھ کے، لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کے اگر ہم صرف دل جلاتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں سے ہم ان کے بارے میں اپنے آپ کو اتنا دکھی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن آگے کیا اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہے اور ان کو دنیا کی زندگی میں غرہ کہتے ہیں دھوکے میں ڈالنا، تو ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے۔ اور یہ کیا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس جو کچھ ہے اس دنیا میں کر لو، بس انجوائے کر لو، مزے کر لو، کل کا کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، ہمیں موت آئے گی یہ بھی کبھی نہیں سوچنا، ہمیں اللہ کے سامنے اٹھنا ہے وہ بھی نہیں سوچنا، بس آج کے لیے زندہ رہو، بس لیو فار دا ڈے اور انجوائے کرو اور ہیپی رہو۔ اور یہ صرف کافروں کا رویہ نہیں ہوتا، مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے کہ ان کو صرف اچھی بات سنیے، بھائی ہمیں ڈرانے والی بات مت کرو، ان کو اگر آپ سمجھائیں بھی تو وہ کہیں گے کیا، ہمیں ڈرانے والی باتیں پسند نہیں ہیں، ہمیں خوش رہنا ہے، ہم جو ہے اچھی باتیں کرو، ہمیں انجوائے کرنا ہے۔ تو یہ رویہ کوئی ہیلتھی رویہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے، مقصد سے دیا ہے زندگی کا، ٹھیک ہے؟ تو جن لوگوں نے جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تو ان کے بارے میں تم اپنا دل دکھا کے اپنے آپ کو ڈپریشن میں مت ڈالو، مگر کیا کرو، وذکر، نصیحت کرو، بھی ساتھ اس کے، یعنی قرآن کے ساتھ نصیحت کرو ان کو، ان یہ کہ یہاں پر لا چھپا ہوا ہے، ان لا، یہاں یہ کہ نہ، ٹھیک ہے، نہ، تو یہ آپ اگر نصیحت کرو گے تو شاید کہ نہ تبصلا، گرفتار ہو جائے، بسلا کہتے ہیں پھنس جانا، گرفتار ہو جانا، تو عذاب میں یہ نہ گرفتار ہو جائے، بما بوجہ اس کے جو کسبت، جو انہوں نے کمائی کی۔ تو یہ لوگ جو اتنے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے بارے میں بالکل اپنے آپ کو ہلاک تو نہ کریں، لیکن آپ ان کو نصیحت کریں کہ شاید آپ کی نصیحت سے وہ اپنے آپ کو بالکل برباد کرنے سے، اپنے آپ کے لیے سزا کمانے سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہے یہاں، یعنی آخرت کے لیے جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے شاید آپ کی نصیحت سے۔ لیس لہا، نہیں ہے اس کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، یعنی وہ دن کیسا ہوگا کہ اس دن جو ہے وہ کوئی دوست نہیں ہوگا، نہ شفیع ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا، نہ اس کی سفارش کرنے والا ہوگا جنہوں نے کیا کیا تھا، دنیا کی زندگی میں کھوئے ہوئے تھے، وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے تھے۔ دیکھیں سورہ انشقاق میں ہے کہ جب اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں جن لوگوں کے دیا جائے گا، وہ کیسے رہے تھے، اپنی دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ کے خوف کے ساتھ رہتے تھے کہ کہیں ہمیں دنیا کی زندگی غافل نہ کر دے۔ اور جن لوگوں کو ان کے کمر پیٹھ کے پیچھے سے اعمال نامہ دیا جائے گا، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ کیسے لوگ تھے، وہ مسرور تھے دنیا میں، اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں میں بڑے مسرور تھے، یعنی کہ خود بھی غافل تھے، گھر والوں کے ساتھ بس کھیل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لائف کو فن کر رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی میں یہاں دیکھتی ہوں یہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے، یعنی ماشاءاللہ پارٹی کے اوپر پارٹی۔ ہمارے ایک نیبر تھے، اب چلے گئے، یہاں پر پول تھا ہمارے بیک یارڈ میں، پول والا گھر ہے، ہر ویکنڈ پہ جب یہ موو ہوئے تو ہر ویکنڈ پہ پارٹی ہو رہی ہے، میوزک چل رہا ہے، سارے محلے میں اناؤنس کر دیا تھا کہ جس کو پول پارٹی میں آنا ہے آ جائے، یعنی اتنے پارٹی لورز تھے۔ وہ تھے تو انڈیا کے مگر کرسچن تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ ان کے ذہن میں تو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارا یہ وقت کتنا قیمتی ہے دنیا کا، صرف یہ زندگی کھیل کے لیے نہیں ہے، ہمیں اس زندگی میں صرف اپنا روٹی کمانا، کھانا پینا اور اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا، اگر ہم یہی کرتے ہیں تو پھر کیا ہے، پھر ہم اسی طرح ہے جس کو دھوکے میں ڈال دیا زندگی نے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی
ہمیں بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم کو ہمارا دل انٹرٹینمنٹ پر، انجوائمنٹ پر بہت زیادہ جلدی جھک جاتا ہے، اور جو سیریسنس ہے زندگی کی، جو بامقصد چیزیں ہیں، ان سے ہم تھوڑا مشکل سے ہی ہم توجہ کرتے ہیں. شکر ہے کر لیتے ہیں لیکن مشکل سے کرتے ہیں. مگر یہ آیت ہمارے لیے بہت سوچنے والی ہے کہ یہ ہمارا رویہ ایسے ہی ہے جیسے جس کو زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، وہ زندگی میں ہی کھو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کرو تاکہ وہ کہیں اپنے، ہاں بالکل، زندگی ایک ہی بار کی ملی ہوئی، ہمیں 10 بار اس دنیا میں نہیں آنا ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہمیں موت کب آنی ہے. تو اگر ہم نے سارا وقت اپنا صرف انہی چیزوں میں ڈالا، دیکھیں جو عقل مند ہوتا ہے وہ اپنے وقت کو دیکھتا ہے کہ اچھا میرے دن میں 24 گھنٹے ہیں، اس 24 گھنٹے کو وہ اس طرح ڈیوائڈ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنے تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کیا، تھوڑا فیملی انجوائے کیا، لیکن ہم نے آخرت کے لیے کیا کمایا. روزانہ عادت ڈالیں، شام کو سوچیں سونے سے پہلے آج کے دن میں نے آخرت کے لیے کیا کمائی کی. اگر ہم ایسے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر اویئرنیس ہوگی کہ ہم آخرت کی کمائی کریں گے. اور ایسی چھوٹی چھوٹی عادتوں سے انسان کے اندر بہت فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں مجھے بہت 2-3 میرے خیال سے میں 4-5-6 سال کی ہوں گی جب میرے ایک قرآن کی ٹیچر نے مجھے کہا تھا، بیٹا جب رات کو سونے جاؤ تو تم 2 منٹ کے لیے سوچو کہ آج کے دن میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس سے میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کو تکلیف دی ہو. تو تم اس کی پھر تمہیں یاد آئے تو تم اس کی اصلاح کر لیا کرو. اور الحمدللہ مجھے ان ٹیچر کی آج تک ان کی آواز میرے ذہن میں گھومتے ہیں، اور انہوں نے میری ایسی عادت ڈال دی کہ آج بھی کئی پارٹی میں بھی جاتی ہوں تو گھر آ کے میں سوچتی ہوں کہ میں نے کتنی غلط باتیں میرے منہ سے نکل گئی. کہیں اللہ تعالیٰ، پھر اللہ سے معافی بھی مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بچائے. انسان جب لوگوں میں ہوتا ہے تو بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے اپنے عاقبت سے، اپنے آخرت سے. تو عقل مند وہ ہوتا ہے جس کو یاد رہتا ہے کہ نہیں میرے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، میری ہر چیز دیکھی جا رہی ہے، اور میرا وقت بہت لمیٹڈ ہے اور بہت قیمتی ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاید یہ تمہاری نصیحت سے وہ بچ جائیں، ٹھیک ہے، ہلاک ہونے سے. پھر اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کو، قیامت کے دن کو بتا رہے کہ کیسا دن ہے کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع. وہ دن ایسا ہے جس میں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی ولی نہیں ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمارا آخرت میں کیا بنے گا. ہاں جھوٹے سہارے ڈھونڈ لیے کہ ہمیں یہ چیز سے فائدہ ہو جائے گا، وہ چیز سے فائدہ ہو جائے گا، خود کو تسلی دے دی. لیکن اس دن وہی چیز کام آئے گی جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے قرآن اور حدیث میں کہ آخرت میں کیا کیا چیزیں کام آئیں گی. اور قرآن سے تعلق انشاءاللہ ہمیں ہر منزل پر آخرت کے کام آئے گا. تو اس تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور ہمیں تھوڑا سا زیادہ اس پر ٹائم دینے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. ہاں بالکل، حسرتیں ہوں گی لوگوں کو کہ ہم نے کیا کیا. اعمال نامہ دیکھ کے جب ہمیں بڑے بڑے گیپ نظر آئیں گے کہ یہ سارا وقت فضول گیا، یہ سارا وقت فضول گیا، یہ سارا وقت فضول گیا. انسان برزخ کی زندگی میں بھی حسرت میں ہوگا کہ اس وقت بھی وہ ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکے گا. تو انسان کو آج کا بس آج ہے ہمارے پاس نہیں پتا کہ کل ہے کہ نہیں ہے. تو ہمیں اتنا غافل نہیں ہونا. وَإِن تَعْدِلْ، اگر وہ بدلا دے، یعنی اگر وہ کفارہ دینے چاہیں گے اس دن، کل عدل، کسی بھی چیز سے کفارہ کہ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، تو لا یُخَذَ، نہیں لیا جائے گا، منہا، اس سے. یہ جو آیتیں کئی چیزوں طرح سے قرآن میں بتائی گئی ہے کہ اس دن انسان چاہے گا، سورہ فجر میں ہے کہ انسان چاہے گا میری بیوی کو لے لے، میرے بچوں کو لے لے، میرے بیٹوں کو لے لے، میں فدیے کے طور پر اپنے بھائی کو دے دوں، اپنی ماں باپ کو دے دوں، اپنے اولاد کو، بیوی کو دے دوں کہ کاش مجھے عذاب سے بچا دیا جائے. لیکن دیکھیں آج وہی رشتے ہیں جو ہمیں مشغول کرتے ہیں، اور قیامت کے دن انسان انہی رشتوں سے بھاگے گا کہ یہ رشتے، اور سوچے گا کہ کاش میں
ان میں سے کسی کو دے کر اپنی جان بچا لوں. اور انسان گناہگار اپنے باپ کو بھائی کو دیکھے گا اور بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے وہ کہ اس کی میں مدد کر لوں اپنی نیکی دے کر. انسان نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اور آج ہم انہی رشتوں کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بیلنس اعتدال دے ہماری زندگی میں کہ ہم اپنے آخرت کو ضائع نہ کر دیں. ٹھیک ہے, آمین. اولئک یہی لوگ ہیں الذین وہ لوگ ابسلوا ہلاک کر دیے گئے بما کسبوا جو اپنے اعمال کی وجہ. کسب کہتے ہیں کمائی کرنا. دیکھیں انسان جب جاب پر جاتا ہے سارا دن کام کرتا ہے اس کو اینڈ میں کیا ملتا ہے, اس کی تنخواہ ملتی ہے. تو گناہ سارا جو بھی ہم گناہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اگر ان گناہوں کی توبہ استغفار نہیں ہوئی اللہ سے تو یہ ساری کمائی ہے کہ وہ جن لوگوں نے گناہ کمائے وہ اپنے گناہ لے کر جائیں گے. ان کی کمائی ان کو دی جائے گی اور ان کی کمائی کیا ہوگی, جہنم ہوگی. لہم ان کے لیے شرابن پینا ہے من حمیمن. ان کی سب سے پہلے ضیافت کس چیز سے کی جائے گی, کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت کی جائے گی. دیکھیں جب مہمان آتے ہیں آپ ان کو پانی پیش کرتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے کیا دیا جائے گا, کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. یہ جو ہے اس کی ایک منٹ, اس کے بارے میں قرآن میں دوسری جگہ ہے سورہ واقعہ میں ہے شاید کہ جو الٹے دائیں ہاتھ والے ہیں ان کی ضیافت جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی. تو پھر اس کے بعد ان کو پہلے ضیافت کھولتے پانی سے کی جائے گی, پھر اس کے بعد عذاب علیم میں ڈالا جائے گا جو کہ دردناک عذاب ہوگا. اور علیم ہوتا ہے جو بار بار ہوتا ہے, یعنی اس کی سختی عذاب کی ایسی ہوگی کہ ابھی تو ایک جھٹکا ختم نہیں ہوا عذاب کا اور دوسرا شروع ہو جائے گا, یعنی کوئی بریک نہیں ہوگا بیچ میں. اور اس کا بھی دوسری جگہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جہنمی کہیں گے کہ ہمیں ایک دن کی مہلت مل جائے, ایک دن ہمیں عذاب سے فری مل جائے. تو کہا جائے گا نہیں, تمہاری دعا آج قبول نہیں ہوگی. تو یہ علیم عذاب علیم دردناک شدید اور مسلسل عذاب ہوگا, کوئی بیچ میں بریک نہیں ملے گا. کوئی ویکینڈ نہیں آئے گا کہ آج چلو ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں, نہیں, بالکل مسلسل عذاب ہوگا. بما بوجہ اس کے کہ کانو وہ تھے یکفرون وہ کفر کرتے تھے. اور کفر یہاں پر دیکھیں پارشل کفر بھی ہو سکتا ہے, مکمل کفر بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ صرف اپنی دنیا میں غافل ہیں بظاہر مسلمان ہیں وہ اللہ کا کفر نہیں کرتے کہ اللہ نہیں ہے, ہم جھٹلاتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے. نہیں, وہ اللہ کو مانتے ہیں مگر ان کا کفر کیسا ہے, عملی کفر ہے کہ وہ دین کے بارے میں کچھ سنسیئر ان کا کچھ سیریس معاملہ ہے ہی نہیں. دین کو انہوں نے کھیل سمجھ رکھا ہے, بے مقصد سمجھ کے رکھا ہے کہ جب دل چاہے مرضی آئے تو جتنا مرضی آئے اتنا کرو, کوئی پریشر مت لو, بس ہماری لائف ہے, ہم نے تھوڑا بہت بھی کر لیا تو بہت ہے. تو ہم 24 گھنٹے میں اگر دن میں جلدی جلدی بھاگ دوڑ میں 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو چلو ہم نے بہت کر لیا. ہم اگر ہفتے میں ایک بار آدھے گھنٹے کے لیے قرآن پڑھ لیتے ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے. الحمدللہ بہت اچھا ہم کرتے ہیں, لیکن کبھی اس کو کافی نہ سمجھے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے کتنے گناہ ہیں اور ہمیں کتنی زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہے. ہم اتنے سارے ہمارے اعمال ہیں دن میں, ہمیں اگر ہماری گناہ ہماری نیکیوں سے زیادہ ہوئے تو پھر ہم ٹربل میں آ سکتے ہیں. تو ہمیشہ دیکھیں ہم جو ہے نا دنیا کے بارے میں نعمتوں میں قناعت نہیں کرتے. ہمیں ایک چیز حاصل ہوتی ہے, ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہم حاصل کر لیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس گھر ہے, ہمیں اس سے بڑا گھر ملنے کے چانس ہے, ہم وی ول گو فار اٹ, ہم وی ول ٹرائی فار اٹ, وی ول ورک فار اٹ. ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے, ہمیں اس سے اچھی گاڑی چاہیے, ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے. مگر آخرت کے بارے میں ہم قناعت کرتے ہیں, ہم جتنا عمل کرتے ہیں ہمارا بہت عمل ہے, بس ٹھیک ہے ہم کرتے تو ہے نا کم از کم. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت خطرناک رویہ ہے. اور یہ میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, ہم سب کے لیے اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ اللہ ہمیں ایسے رویے سے بچائے
بیکاز ہمارا اندر ہم ایک نیکی کر کے بس بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا نا, ہم نے نماز تو پڑھ لی, کیا ہے اب, اور اگر ہمیں کوئی زیادہ کہے تو ہمیں برا لگتا ہے, مگر ہمیں زیادہ کی ضرورت ہمیشہ ہے. ٹھیک ہے, پھر اگلی آیت ہے قل, کہہ دیجئے, اندعو, کیا میں پکاروں, من دون اللہ, اللہ کے سوا, ما, جو, نہیں, لا, نہیں, ینفعنا, جو مجھے کوئی فائدہ نہیں دیتے, ولا یضرنا, نہ مجھے کوئی نقصان دے سکتے ہیں, ونرد, اور ہم پھر جائیں, اعلی, اوپر, عقابنا, اپنی ایڑیوں کے اوپر, بعدا, اس کے بعد, جب, ہدانا, ہدایت دی ہم کو اللہ, اللہ نے, کالذی, اس شخص کی طرح, استہوت ہو, راستہ بھلا دیا اس کو, ہوا سے ہے. ہوا جو ہے یہ خواہشات کو بھی ہوا کہتے ہیں, جو بے انتہا, یعنی جو ہر وقت کی خواہشات ہے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, یہ کرنا ہے, اس طرح سے انجوائے کرنا ہے, تو یہ ساری خواہشات ہے. تو استہوت ہو, تو جس کو خواہشات میں ڈال کے بھلا دیا, جس کو بھلا دیا ترجمہ کیا ہے, لیکن اس کا مطلب بھلا دیا نہیں ہوتا ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے, شیطان ہم کو مصروف کر دیتا ہے ہمارے نفس کو پسند آنے والی چیزوں میں, اور ہمارا نفس ہمیشہ ان چیزوں کی طرف جھکتا ہے جو ہمیں حقیقت سے دور کر دیتی ہے. تو جب, ہاں, اوپر سے, ماشاء اللہ نسرین, اوپر سے نیچے کی طرف جانا, ہوا جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف جانا, تو انسان کی خواہشات انسان کو جھکاتی ہے نا, ہم اپنی خواہش کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. مائل ہونا مطلب جھک جاتے ہیں. تو اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے بھلا دیا, مشغول کر دیا, فی الارض, زمین میں, الحیران, حیران, سرگردہ. جب انسان دنیا میں اس حد تک غافل ہو جاتا ہے, دنیا کے چیزوں میں اتنا بزی ہو جاتا ہے, تو اس کی مثال کیا ہو جاتی ہے, جیسے وہ حیران, پریشان, سرگردہ ہے. تو لہو, اس کے لیے, اصحاب, ساتھی ہیں, یدعونہ, اس کو پکارتے ہیں, الی, طرف, الہدا, ہدایت کی طرف, ائتنا, آ جاؤ ہمارے پاس, قل. اچھا, یہاں تک کا پہلے کرتے ہیں ترجمہ. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکارے جو نہ ہمیں نفع دے اور نہ ہمیں نقصان دے, اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے. اس شخص کی طرح جیسے شیطان نے زمین میں بہکا دیا ہو, اس حال میں کہ حیران ہے. اسی کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے سیدھے راستے کی طرف پکارتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. تو دیکھیں, اب اس آیت کے اگر ہم شان نزول دیکھیں تو کفار جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو کی تھوڑا سا دیکھ لیں ان کی طرف, تو ہم آپ کے اللہ کو مان لیں گے. ٹھیک ہے, وہ گمراہی کی طرف پکارتے تھے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی ہے نا سورہ کافرون میں, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو, تو آپ ان سے کہہ دے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ جو ان کے جو دعوت ہے کہ آپ ہمارا تھوڑا مان لیں, ہم تمہارا تھوڑا مان لیں, تو اسلام تو خالص چیز ہے. اسلام میں تھوڑا سا کافر, ہاں سورہ کافرون ماشاءاللہ, تو اسلام میں تھوڑا سا کفر الاؤڈ نہیں ہے کہ ہم چلو تھوڑا سا کفر کر لیں, تھوڑا سا ایمان کر لیں, نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ ان کو صاف انکار کر دیں کہ تم جاہلوں, کیا میں تمہاری دعوت پر جاؤں گا اور گمراہی پر چلوں گا جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی, اور میں ان کی پوجا کروں گا جو تو نہ کچھ فائدہ دینے کا اختیار رکھتے ہیں نہ نقصان دینے کا اختیار رکھتے ہیں. یعنی بت جو ہیں اللہ کے سوا تو کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا, تو میں ان کی عبادت کروں جو مجھے کچھ نہیں دے سکتے. تو پھر اگر ایسا کروں تو پھر مثال کیا ہے, اس شخص کی مثال ہے جو جنگل میں یا صحرا میں کہیں راستہ بھول گیا, شیطان نے اسے راستہ بھلا دیا,
اب اس کو کچھ لوگ ہدایت کی طرف بلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس قدر بھٹکا ہوا ہے کہ اس کو آوازیں بھی آ رہی ہے، سنائی بھی دے رہا ہے، مگر وہ راستہ نہیں پا سکتا. کیونکہ دیکھیں یہاں پر یہ بڑی خطرناک چیز ہے ہمارے لیے. شیطان کیا کرتا ہے، جب ہم شیطان کے پسندیدہ کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، جب ہم ہمارے پاس مثال کے طور پر دو چوائسیں ہیں، اچھا کام کریں یا اسی وقت برا بھی نہیں بھلے لیکن دنیا سے تعلق کا ہے. ہاں بالکل سیدہ. تو پھر شیطان ہم پر حاوی ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے، جب شیطان کے لیے دروازہ بند، ایک مومن جب اللہ سے اپنا پروٹیکشن مانگ لیتا ہے صبح شام، شیطان اس کے گھر میں نہیں آ سکتا. ہم شریعت کے مطابق دروازہ بسم اللہ کر کے بند کیا، ہم نے اس آیت الکرسی سے رات کو سوئے، آیت الکرسی پڑھ کے صبح کی، ہم نے ساری چیزیں کی، تو شیطان سے ہم پروٹیکٹڈ ہیں. لیکن جب ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، جب ہم ایسے کاموں میں شامل ہو جاتے ہیں جس میں اللہ بہت راضی نہیں ہے، تو پھر شیطان کے لیے اب رکاوٹ نہیں رہتی، وہ ہم پر حاوی ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے، گناہ جو ہے وہ شیطان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، اللہ سے غفلت کا کام شیطان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر جب شیطان ایک بار آ جاتا ہے تو وہ حاوی ہو جاتا ہے انسان پر، پھر وہ اسے نکلنے نہیں دیتا اس کام سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی کام ہے جو بہت ہمیں لگتا ہے کہ صحیح کام نہیں ہے، مگر ہمارے اندر سے ہماری خواہش اٹھ رہی ہے ہمیں کرنا ہے، اگر ہم یا تو اسی وقت اس کو دروازے کو بند کر دے کہ نہیں کرنا، اپنے نفس کے ساتھ سختی کر لے، اللہ سے پناہ مانگ لے فوراً سے، تو ہم بچ جاتے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں اچھا چلو ابھی تھوڑا سا کر لیتی ہوں، یعنی مثال کے طور پر اگر نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ہم پارٹی میں ہیں، کہیں انجوائے کر رہے ہیں، چلو میں تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گی، یا ہم سوئے ہوئے ہیں، چلو تھوڑی دیر میں اٹھ جاؤں گی. جب ہم اس طرح سے سستی کرتے ہیں تو شیطان کے لیے دروازہ کھلتا ہے. جب اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ جتنی زیادہ ہم نے سستی کی، جتنی زیادہ ہمارے دل میں خواہش بڑھ کی کہ ہم یہ کام کر لیں اور ہم نے اس کو روکا نہیں، تو پھر شیطان اسٹرونگ ہوتا جاتا ہے، پھر وہ ہم پر مکمل ہولڈ کر لیتا ہے. تو یہاں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ جو انسان دنیا میں اتنا مشغول ہے دنیا کی زندگی میں کہ آخرت کو بھولا ہوا ہے، اس کی مثال کیسی ہے، جیسے وہ صحرا میں بھٹک گیا. اللہ نے ہدایت تو دی تھی اس کو، لیکن وہ اس نے ہدایت کو چھوڑ کے وہ دنیا میں بزی ہو گیا، تو پھر شیطان اس پر حاوی ہو گیا. اب وہ شیطان جتنا زیادہ وہ انسان مشغول ہے، شیطان اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے، اور اس کو پھر کچھ لوگ اس کے مخلص دوست ہوتے ہیں جو اس کو کہتے ہیں بھائی تم غلط جانے لگے ہو، تو وہ آواز سنتا ہے لیکن شیطان اسے موقع نہیں دیتا کہ وہ اس اپنے گمراہی سے باہر نکل سکے. تو یہ بڑی خطرناک پوزیشن ہے. دیکھیں مثال ہم اپنے اوپر اگر رکھیں اس آیت کو، بعض اوقات ہم کوئی بہت زیادہ نیکی کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر رمضان میں ہمارا ایمان بہت اچھا جاتا ہے، بہت اسٹرانگ جاتا ہے، کوئی ہم نے اچھی آیت قرآن کی پڑھی اور ہمارے دل پر بہت اثر کر دیا اور ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. کبھی ہم نماز کے لیے بیٹھتے ہیں اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اتنی ہم پر آتی ہے کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ ہمارا ایمان کا پیک ہوتا ہے، یعنی ہمارا ایمان اس وقت ہائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت شیطان بے بس ہوتا ہے ہم سے، وہ ہم پر اب اس کو کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن پھر ہم نے اس پوائنٹ سے ہٹ کر ہم جو ہیں کسی چیز میں مشغول ہونے لگے، ہمارے کچھ دوستوں میں بیٹھ گئے، ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں جو دین سے بہت زیادہ قریب نہیں ہیں، یا کوئی بھی ایسی مصروفیت جو ہمیں دین سے دور کرتی ہے، تو پھر وہ ہم ہدایت سے لاپرواہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے سوچنے کی ٹائم ہوتی ہے. اگر ہمیں بہت اچھی نمازیں پڑھ رہے تھے، بہت ہم قرآن سے جڑے ہوئے تھے، پھر ہم آہستہ آہستہ دور ہو رہے، تو ایک مسلمان کو چونک جانا چاہیے کہ نہیں میں خطرے کی طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، بھاگ کے فوراً سے ہمیں اللہ کی ہدایت کو پکڑنا چاہیے، ورنہ جتنا دور ہم بھاگیں گے، جتنا دور ہم جائیں گے، شیطان اتنا اسٹرانگ ہوتا جائے گا.
دیکھیے میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں بڑے اچھی طرح اخلاص کے ساتھ کورس کر رہے ہوتے ہیں قرآن کا، پھر کسی چیز سے وہ دور ہو جاتے ہیں، کسی چیز ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن دور ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بہت وقت نکلتا ہے، پھر وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم کبھی قرآن کی کلاس میں بھی جایا کرتے تھے. تو اسی طرح یہ تمہیں مثالیں دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی زندگی پہ خود غور کر سکتے ہیں انشاءاللہ، تو آپ میری بات سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. تو بہرحال ان چیزوں سے ہمیں محتاط رہنا ہے، ٹھیک ہے. شیطان، ایک مسلمان کبھی بھی شیطان سے لاپرواہی نہیں کرتا ہے، اس کو چوکنا رہتا ہے. جہاں اس کو خیال آیا کہ یہاں پر میرے لیے خطرہ ہے تو اس کو اندر سے آواز آتی ہے، اس وقت اس آواز کو فوراً سنے، اللہ سے جلدی سے مدد مانگے، اللہ مجھے بچانا گمراہی سے، اللہ مجھے شیطان سے بچانا. انشاءاللہ پھر ہم مضبوط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہمارے لیے نیک کام کرنے آسان ہو جائیں گے. اور زندگی کے باقی مسائل مصروفیات تو چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک ہمارا تعلق اللہ سے ہے اس کو ہم مضبوط ہمیں کوشش کر کے کرنا ہے، ٹھیک ہے. نہیں کریں گے تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہٹتے چلے جائیں گے. ہاں بالکل. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے قل، آپ ان سے کہہ دے، ان بے شک ہدی اللہ الہدا، ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی کہ جو راستہ اللہ نے بتایا قرآن اور حدیث میں وہی ہمیں کامیابی تک لے جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہدایت، یہاں پر کیا ہے؟ رہنمائی. جو ہدایت ہے اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے، بس وہی ہدایت ہے جو ہمیں کامیابی تک پہنچائے گی، ٹھیک ہے. وَأُمِرْنَا، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَا، تاکہ ہم سر تسلیم خم کر دیں، لِرَبِّ العالمین، اپنے رب کے لیے. دیکھیں ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اللہ کے آگے جھک جاؤ. تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے میں اللہ کے آگے کتنا جھکی ہوں اور اپنے نفس کے آگے کتنا جھکتی ہوں، ٹھیک ہے. اگر ہم کانشیس رہیں گے اس بات پر تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے تو ہم اللہ کے لیے خالص ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. اور یقین کریں اس سے ہماری دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ہمارا جہاں تک دین سدھرے گا تو ہماری دنیا خود بخود سدھر جائے گی. پھر وَأَن، اور یہ کہ اللہ تعالی ہمیں مزید نصیحت فرما رہے ہیں کہ ہم کیسے اس اللہ کے آگے کیسے فرما بردار ہو جائے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، ٹھیک ہے. نماز جو ہے وہ سب سے پہلی دینی عبادت ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے. پھر وہ 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو بار بار ہمیں یاد دہانی کرتی ہے، بار بار ہمیں اپنی دنیا کی مشغولیت سے ہمیں دوبارہ اللہ کی طرف لاتی ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اپنی نماز کو اچھا کر لیں انشاءاللہ تو یہ نماز ہمیں گناہوں سے بچانے والی ہے اور یہ نماز ہمیں اللہ سے جوڑ کر رکھنے والی ہے. اور واتقوہ، اور اللہ کا تقوی کرو. اور تقوی کیا ہے کہ زندگی کے ہر کام میں اس احساس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. پرہیز، مسلسل احتیاط، ہر وقت کی اسٹرگل ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم یہ 2 کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ پھر ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات، الیہ تحشرون، اور ہم آخرت کو یاد کریں گے کہ اللہ کے سامنے مجھے اکٹھا ہونا ہے. یہ ذات ہے، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ آیات بہت ہی عملی طور پر ہمارے لیے بہت زیادہ یاد رکھنے والی ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات کی طرف ہمارا توجہ کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے بالحق، حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کا کیا مطلب ہے کہ با مقصد بنایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان بنائی ہے تو وہ با مقصد ہے. دیکھیں کتنے ہی سیارے ہیں جس پر زندگی نہیں، بس انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس پر انسان سروائیو نہیں کر سکتا. اللہ نے زمین کو، آسمان کو ایک مقصد کے ساتھ ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی بتایا ہے کہ زندگی ایک با مقصد زندگی، ہماری بے مقصد نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک میں لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے آسمان اور زمین اس لیے بنائے کہ اللہ تم کو دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. یہ مقصد ہے کہ انسان اس زندگی کو پا کر کیا کر کے واپس جاتا ہے اپنے رب کے پاس. یہ مقصد ہے اللہ کے ہمارے زندگی کا. پھر اللہ نے سورہ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. اور عبادت سے مطلب کیا ہے؟ صرف نمازیں نہیں ہے. عبادت کے 3 معنی ہیں. ایک تو ورشپ کا، ایک جتنی بھی عبادت اللہ نے ہمیں کہی ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ ساری عبادات ہیں. دوسرا اللہ کا کی غلامی، اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھنا. میرے آقا میرا مالک وہی ہے، صرف میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں مخلوق ہوں، میں غلام ہوں. اللہ آقا ہے اور ایک غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. اور عبادت میں اطاعت کا معنی ہے کہ جو میرا آقا مجھے کہے مجھے وہ کرنا ہے، اور جس سے روکے وہ اس سے رکنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ اپنے آپ کو مخلوق سمجھے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے، اور اللہ کی مکمل فرما برداری کرے اور اللہ کی ہی صرف عبادت کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ جاشیہ میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ فِي مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہا کہ تمہارے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو میں نے مسخر کیا ہے. دیکھیں زمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ایک انسان ہے جس کو سارے اختیارات ہیں، وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو چاہتا ہے کرتا پھرتا ہے. اللہ کی تمام جتنی اللہ کی یعنی پروویژنس اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں، جتنے فائدے رکھے ہیں، ہم اس میں سے زمین اور آسمان سے اپنی مرضی سے نکالتے ہیں. جانوروں کو ہم اپنی مرضی کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ کے بنائے پانی کو ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ زمین اور آسمان کی چیزوں سے اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا. مسخر کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے آسان کر دیا کہ ہم ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ان سب نعمتوں سے اپنی زندگی کو کیسے سنوارتے، کیسے گزارتے، اور آخرت کا کیا کام کر کے جاتے ہیں اس دنیا سے، اور ہم کیا حقوق و فرائض کا خیال رکھتے ہیں اس دنیا میں. پھر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ یہ مضمون آیا ہے. سورہ البقرہ میں کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان با مقصد پیدا کیے ہیں، بے مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جس دن و یوما، اور جس دن یقول وہ کہے گا کن ہو جا، فیکون تو ہو جائے گا. یعنی جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کا دن کبھی نہیں آئے گا، اور ہمیں مرنے کے بعد کہاں کون زندہ کرے گا، اور زندہ بھی کر دیا تو کیا ہوا. بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کوئی دوبارہ اپنے جسم کے ساتھ تھوڑی زندہ ہوگا، بس روحیں ہیں جو وہاں پر ہوں گی آخرت میں. مگر نہیں، انسان کو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ بھی ایسے ہی پیدا کرے گا. تمہارا جسم بھی بنے گا، تمہارے اندر خواہشات بھی ہوں گی، تمہیں تکلیف بھی ہوگی، تمہیں خوشی بھی ہوگی، تمہیں راحت بھی محسوس ہو سکے گی. یعنی ہمارے سارے احساسات، ہماری نیڈز، ہماری خواہشات سب ہوں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تم یہ مت سمجھو کہ یہ کرنا مشکل ہے. وہ تو صرف کن کہے گا تو سب ہو جائے گا. جس دن اللہ کن فرمائے گا سارے مردے زمین سے اٹھ کھڑے ہوں گے. زمین میں جہاں بھی جس حالت میں بھی مرے ہوں گے وہاں سے انسان پورے کے پورے بن کے اٹھ جائیں گے. جیسے زمین سے ایک بیج ڈالا جاتا ہے اور وہ اس سے پورا پودا نکلتا ہے، اس طرح سے انسان اپنی ریڑھ کی جو ٹیل بون ہے، ٹیل بون سے، اور ڈی این اے اب تو ہم سمجھتے ہیں دیکھیں ڈی این اے ہر انسان کی پہچان ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہچان سے پورا انسان بنا دے گا. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پہلی بار بھی تو ہم کچھ نہیں تھے، ایک نطفے سے اللہ نے ہمیں بنایا تھا. تو یہ جو غفلت میں ہے، جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی آیات کا بھی مذاق اڑا لیتے ہیں،
اور اپنے سمجھتے ہیں ہم انسان ہیں, ہماری زندگی, ہم جو چاہیں کریں, ہم فیصلے کریں اپنی زندگی کے, ہم چاہیں جو مانیں, ہمیں جتنا دین فالو کرنا ہے اتنا کریں, ہمیں اجازت ہے, ہم جو کریں. تو یہ ایسے لوگ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا اور اللہ جمع نہیں کرے گا تمہیں. قولہ الحق, اللہ کی بات سچ ہے, وَلَهُ, اور اس کے لیے ملک بادشاہت, یوم, اس دن کی, ينفخ, جس دن پھونکا جائے گا, فی الصور, فور میں, جس دن سور میں پھونکا جائے گا, اس دن سارے قبر سے مردے اٹھ جائیں گے. عالم الغیب, اور وہ غیب کو جاننے والا ہے, والشہادت, اور حاضر کو, وہ والحکیم الخبیر, اور وہ تو حکمت والا اور خبیر ہے. دیکھیں اس دن عالم الغیب سے کیا مطلب ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہم بھول جائیں گے, اللہ نہیں بھولے گا. اللہ کے سامنے سارے ہمارے غیب موجود ہیں. ہم نے فلاں بات غلط کی اور بھول گئے, پتہ بھی نہیں ہمیں, اور ہمارے اعمال نامے میں ہمیں نظر آئے گی وہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے, عالم الغیب ہے, اور اس کے فیصلے حکمت کے ہیں. اگر وہ آج انسانوں کو اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے کی اجازت دے رہا ہے, فوراً تم کو سزا نہیں دے رہا, تو یہ ایک حکمت ہے اس کی. اللہ نے تمہیں وقت دیا ہے تمہارے لیے, کہ جب تک اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے وہ اس کی حکمت ہے اس میں. تو یہ مت سمجھو کہ وہ خبیر نہیں ہے, اس کو سب کچھ معلوم ہے, وہ کچھ بھولنے والا نہیں ہے. تو تم اپنا ایکٹ آج ٹھیک کر لو. تو انشاءاللہ یہ آیات تو مشرکین کے اس کے لیے تھی, مگر قرآن کی آیات ہمیشہ کے لیے, ہر طرح کے انسانوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیحت لینے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مضبوط ایمان کر دی کہ ہم عمل کریں. دیکھیں ہم عمل نہیں کرتے, ہم سنتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, ذرا سا دل ہوتا ہے کہ ہاں واقعی اللہ کی عظمت آتی ہے دل میں, پھر عمل کرنے پر آتے ہیں تو ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا نفس ہمیں کرنے کو کہتا ہے, اور ہم شیطان کے حوالے خود کو کر دیتے ہیں. ہاں بالکل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بھی بچائے, ہمیں نفس کے شر سے بچائے, اور ہمارے ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تازہ رکھے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے جیسے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آمین. تو انشاءاللہ ہماری کلاس اینڈ ہوتی ہے.